سر آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ ان کی الغار سے بچانے کے لیے حکومتی اقدامات تو ہوں گے، لیکن یہ بھی حکومت ٹھان چکی ہے کہ اگر یہ کسی صورت نہیں ٹلیں گے تو کریک ڈاؤن کے ذریعے یا پھر محاذ آرائی کے ذریعے ہی انہیں روکا جائے گا، بیکاز وہ لوگ تو ٹھان چکے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے اور حکومت ٹھان چکی ہے کہ کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ دیکھیے، آپ ہماری آج کی حکومت کو چھوڑ دیں ایک سائڈ پہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، کوئی بھی دور ہو، اگر ایک جماعت مسلسل اسلام آباد کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوتی ہے، لشکر کشی کرتی ہے، اور ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، اور اس سے پہلے وہ انفارمیشن سچ ثابت ہوئی ہے جب پچھلی دفعہ بھی انہوں نے جلغار کی تھی کہ مسلح لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں وہ اشتعال انگیزی کرتے ہیں کہ جناب ہم گولیاں بھی ماریں گے، مریں گے بھی، ماریں گے بھی، تو اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کسی بھی حکومت کے پاس کہ وہ کیپٹل کا تحفظ نہ کرے، یہاں کے رہنے والے 25 لاکھ جو لوگ ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ نہ کرے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی جو ہم نے ادا کرنی ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کچھ راستوں میں کچھ بندش ہوتی ہے، کسی جگہ کے اوپر اسلام آباد کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ ذرا انٹری کی ریسٹرکٹ کرنی پڑتی ہے، تو ان کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہیں جو بار بار بلا وجہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اسلام آباد پہ اٹیک کر کے آج سے پہلے کوئی حکومت گئی ہے یا جا سکتی ہے یا کسی کو رہائی مل سکتی ہے؟ اس طرح سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو رہائی اگر ملنی ہے تو عدالتی طریقے سے ملنی ہے، اور اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو اس کے طریقے اور ہیں، ادھر جائیں، کوئی سیاسی انداز اختیار کریں۔ اس طرح کی شر پھیلانے سے اور اسلام آباد میں بار بار جو ہے وہ چڑھائی کرنے سے ہمیں مجبوراً ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ جس سے اسلام آباد کے لوگوں کی نقل و حرکت جو ہے اس میں بھی خلل پیش آتا ہے اندرونی طور پہ، اور بیرونی طور پہ بھی اسلام آباد کو سیکیور کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ڈپلومیٹک کور ہے، پوری دنیا کے جو سفراء ہیں تمام ممالک کے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور ریڈ زون کا ایک گیٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اسلام آباد کی جو سراؤنڈنگز ہیں وہاں سے اگر ہم اس بات کو یقینی نہ بنائیں کہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور جو ہیں، میں حملہ آور کا لفظ بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پروٹیسٹ کے طریقے اور ہیں، پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے، لیکن یہ پرامن احتجاج کی آڑ میں جو یہاں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں اس سے ہمارا ریڈ زون بھی محفوظ نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ان کی اس سورش کا، ان کی اس طرح کی جو پرتشدد اور انتشار پھیلانے والی کارروائیاں ہیں، حکومت بالکل بھرپور ذمہ داری کے ساتھ ان سے نپٹے گی، انہیں روکے گی، اور اسلام آباد میں کسی طرح کا فتنہ فساد اور انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، احتجاج تو ویسے 24 کو ہے، اسلام آباد اگر وہ پہنچتے بھی ہیں تو انہیں 26 ہو جائے گی، پھر بھی کنٹینرز لگا کر راستے بند، انٹری ایگزٹ پوائنٹ بند ہے، لاہور کے بند ہے، گجرانوالہ کو بند کر دیا گیا ہے، جڑواں شہروں کو کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو 3-4 دن عوام اذیت بھگتے گی، اس کا صحرا کس کے سر جائے گا؟ حکومت کے سر یا پی ٹی آئی کے سر؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو آپ بتا رہی ہیں کہ اس کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے، ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ابھی آیا ہوں اور آپ کے کیمرے پہ آپ پروگرام کر رہا ہوں، اپنے گھر سے آیا ہوں، مجھے یہاں تک آنے میں آدھا گھنٹہ لگا ہے۔ اسلام آباد کے جس جگہ بیٹھ کے ہم پروگرام کر رہی ہیں یہ تو کور آف دی اسلام آباد ہے، میں اسلام آباد سے باہر چک شہزاد کے ایریے میں رہتا ہوں، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد کی کنٹریاں بند ہو گئی ہیں اور اسلام آباد میں موومنٹ بند ہو گئی ہے، لیکن کل کے لیے بالخصوص جو انٹریز ریسٹرکٹ ہوں گی اور اسلام آباد کے جو انتہائی حساس مقامات ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اگر کنٹینرز لگائے جائیں گے تو اس کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہے جو اسلام آباد میں جو لا اینڈ آرڈر ہے اسے خراب کرتے ہیں، اور اسلام آباد کی جو اساس عمارات ہیں اور بالخصوص ہمارے ایمبیسیز ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو ان کے بیانات ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے، اس سے پہلے انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان کی، نہ پاکستان کی ساکھ کی کوئی پرواہ ہے، نہ پاکستان کی کوئی سیکیورٹی کی پرواہ ہے، نہ ایکسٹرنل نہ انٹرنل۔ اس سے پہلے کہا جی کہ ہمیں امریکہ نے ایک سازش کے ذریعے نکالا، وہ پورا ایک بیانیہ بنایا، ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کو غلام ہیں۔ آج ان کا بیانیہ بن گیا جناب کہ سازش تو سعودی عرب میں ہوئی ہے، سعودی عرب نے کہا ہے جناب کہ کس طرح کے بندے کو لے کے آپ آ گئے آرمی چیف کو، تو کوئی خوف خدا کریں۔ عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، کس طرح کے لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کس انداز سے سیاست کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی سیاست کے اندر شرافت اور حیا والی چیز انہوں نے چھوڑی کوئی نہیں ہے، کوئی اصولوں والی سیاست کی گنجائش انہوں نے چھوڑی نہیں ہے۔ سیاست سیاسی میدان میں ہوتی ہے،
اعتراضات آج آپ کو ہیں کہ جی ہمارے پاس ہمارا مینڈیٹ، اور بھائی مینڈیٹ تو 2018 میں 5 سال آپ سے ہم بھی مانگتے رہے تھے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے RTS بٹھا کے. اس سیاسی میدان کی لڑائی ہوتی ہے، اسے سیاسی میدان میں ہی لڑا جاتا ہے. ہم نے بھی 18 سے لے کے آگے جو ہے وہ 2023 تک 22 تک اسے سیاسی میدان میں لڑا تھا. عمران خان جو ایگزٹ ہوئے تھے وزیر اعظم ہاؤس سے، وہ ایک عین جمہوری عمل کے نتیجے میں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں ایگزٹ ہوئے تھے. انہیں کرنسی کسی نے اٹھا کے باہر نہیں پھینکا تھا. میاں نواز شریف صاحب کو تو اریسٹ کیا گیا، لیکن عمران خان کا پہلا وزیر اعظم ہے جو جمہوری طریقے سے جو ہے وہ اپنے گھر گئے ہیں. تو یہ سیاسی جنگیں ہوتی ہیں. آپ نے ان کو ایک عجیب رخ دے دی ہے سیاست کے اندر، جلاؤ گھراؤ مارو مر جاؤ فلاں، اس سے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات اب پاکستان کی عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح کی سیاست یہ کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ کبھی بھی مثبت نہیں ہوتے. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، نہ ان کے لیے مثبت ہوں گے نہ ملک کے لیے مثبت ہے.